القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. دور قدیم میں تو جو کچھ ہوتا تھا سو ہوتا تھا. یہود و نصارہ یا اہل کتاب کے اندر اگر اس طرح کی توہمات تھی تو ان کی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کی اصل کتابیں ضائع ہو گئیں، ان کے پیغمبروں کے حالات پوری طرح اور ان کی تعلیمات محفوظ نہ رہ سکیں. لیکن ہماری کیا مشکل ہے کہ ہم ان توہمات کا شکار ہوں؟ آخر ہم یہ سب کچھ کیوں کریں جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جبکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محفوظ شکل میں موجود ہے، اور جبکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا ولا سفر کی کوئی حقیقت نہیں. اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں عام ہیں. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بالکل موضوع روایت، موضوع کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اب کیا ہوتی موضوع؟ من گھڑت، جھوٹی، جس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا، بالکل موضوع بات ہے. من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس کو آپ یہ بتائیں کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سفر کی حقیقت کچھ نہیں، تو وہ آپ کو یہ کہے کہ دیکھو یہ حدیث بھی ہے، تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ بالکل موضوع یعنی گھڑی ہوئی بات ہے. تو اس مہینے میں شادی سے پرہیز کرنا یا تقریبات کا نہ منانا اور اس کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی طرز عمل نہیں. اور اسی طرح 13 تاریخ کو گھنگنیاں ابال کے کھانے کے پیچھے بھی کوئی سند نہیں. اسی طرح 365 آٹے کی گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اب آپ دیکھیں کہ انوائرنمنٹ کے لیے بہت کانشیس ہیں لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اقوام مغرب اس کے بارے میں دن رات پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا ہی نیچر جو ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے، اور بہت سے چیلنجز بڑھ رہے ہیں انسانوں کے لیے، اور زمین پر رہنا جو ہے وہ دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ انسان کا پولوشن ہے. اور کیا کریں جب لوگ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر تالابوں میں آٹا پھینک کے پولوشن کریں. آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شہر کی آبادی، آپ کے شہر میں کتنی آبادی، 1 کروڑ سے زائد کی آبادی، اگر ہر شخص اپنی نحوست دور کرنے کے لیے اس دور میں جب کہ آٹا 20 روپے کلو ہو گیا ہے، غریبوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اگر 365 گولیاں بنا کے سمندر میں یا تالابوں میں پھینکنا شروع کریں تو حالات کیا ہو جائیں گے؟ کیا لوگ ہم پہ ہنسیں گے نہیں؟ کیا ہم جانوروں کو کھلا رہے ہیں یا مار رہے ہیں؟ مچھلیوں کو اتنا آٹا کھلانا اور ان کے جینے کا پانی پلوٹ کر کے رکھ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ اس قسم کی باتیں جو مسلمانوں کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بنے، ان سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں ایک دوسری انتہا بھی پائی جاتی ہے. ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور کام بھی کیے جاتے ہیں. مثلا آخری بدھ جو اس مہینے کا ہے اس میں چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں. خصوصاً جو ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور قسم کے لوگ ہیں وہ چھٹی مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس دن کام کرنا درست نہیں، اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں. باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے. اور بعض لوگ، خواتین خاص طور پر، اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں. لوگ خصوصاً تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے لیے کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، تو ہم اس خوشی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بالکل الٹ بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، جس میں آپ نے وفات پائی. جس بیماری میں آخر کار آپ نے وفات پائی تھی، اس بیماری کا آغاز سفر کے آخر میں ہوا تھا. اور ہم اپنی لا علمی اور نااہلی کی وجہ سے اس دن تفریح کر رہے ہیں، چھٹی منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کسی عام انسان کی بیماری اور وفات پر بھی کوئی ایسے نہیں کرتا، اور کہاں ہم مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز پر ہم اس قسم کی تقریبات منا رہے ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے تو سارے مہینے کو اپنے لیے حرام کر لیا اور کچھ نے موج میلے کی بھی صورت نکال لی. اچھا بعض لوگ خاص طور پر اس دن چوری بناتے ہیں
اور ان کا کہنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب ہوئے تھے تو انہوں نے چوری کھائی تھی. کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی شخص ایک بیماری کے بعد جب صحت یاب ہو تو پہلا کھانا اس کو چوری دیا جائے؟ کیا وہ ہضم کر لے گا؟ کیا عام طور پر کوئی بخار سے اٹھے تو آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ چوری پکڑا کے دیتے ہیں؟ نہیں. تو اس دن خصوصی طور پہ چوری بنانا اور اس قسم کے خیالات رکھنا یہ درست نہیں. اچھا، بعض لوگ اس دن مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں گھر میں جو مٹکے وغیرہ پڑے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ مال کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اپنے چیزوں کے ساتھ. یعنی اس قسم کی تخریب کاری کو آپ کیا کہیں گے کہ گھر میں جو مٹی کے برتن پڑے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے توڑ دینا. یعنی اتنے فالتو پیسے ہیں ہمارے پاس. یا ہو سکتا ہے کہ جو سال بھر گھڑے استعمال کرتے ہوں لوگ، اب وہ گھر میں کہاں رکھیں، جگہ نہ ہوتی ہو تو انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہو. لیکن یہ سب بالکل بیکار کی باتیں ہیں. ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنے چیزوں کو خود نقصان پہنچائیں یا مچھلیوں کو نقصان پہنچائیں یا آٹا انسان کو کھلانے کی بجائے جانوروں کو جا کھلائیں. اصل میں یہ جو نحوست کا تصور ہے یہ انسان کے لیے نمبر ایک تو بالکل بے حقیقت چیز ہے. لہذا عقل مند انسان اگر بے حقیقت چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی عقل کی نفی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ انسان کاموں سے رک جاتا ہے، اپنے ارادوں سے باز آ جاتا ہے. بہت سے اچھے کام جو وہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کر نہیں پاتا. انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن کی کمی ہو جاتی، ارادے کی پختگی ختم ہو جاتی. اور جس انسان کے اندر ارادے کی پختگی نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بھی ذہین ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی سمجھدار ہو. لیکن اگر اس کے اندر کسی کام کے کرنے کے لیے ڈٹرمنیشن نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. اسی طرح انسان کی ول پاور جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، انسان انجانے خوف کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے.